شعبان کی فضیلت کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ آگے رمضان کے تعلق سے پھر ہے ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بڑے اہتمام کے ساتھ شعبان کے مہینے میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے کی جو عبادات ہیں وہ تو متعین ہے، آدمی کو روزہ رکھنا ہے وہ بھی فرض ہے، تراویح ادا کرنا ہوتی ہے وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں آقا علیہ السلام بڑے اہتمام کے ساتھ عبادات ادا کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے اندر مسلمانوں کا جو معمول ہے وہ عموماً یہ ہوتا جاتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو لے کر اور کسی بھی خاص وقت کے تعلق سے افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی اہمیت کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ اس کی حقیقی روح ختم ہو جاتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن و حدیث سے جو ثابت چیزیں ہیں، حدیث مبارکہ میں جس چیز کا ثبوت ہے، آثار صحابہ سے جس چیز کا ثبوت ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ شعبان کے تعلق سے خاص طور پر 15ویں جو شعبان ہے جس کو شب برات ہم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی مسلمانوں میں دونوں طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو بے انتہا زیادتی کر دیتا ہے، قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت نہیں ہیں وہ چیزیں بھی اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے 15ویں شعبان یعنی شب برات کی فضیلت کا منکر، حالانکہ قرآن و حدیث کی روح سے، صحابہ کرام کے آثار سے اور علماء کرام کے آثار سے ہم یہ دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہی طبقے غلط ہیں۔ اگر کوئی آدمی 15ویں شعبان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اس کا کہنا بھی بالکل غلط ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر اس کی گہری نظر نہیں۔ ایک نہیں متعدد احادیث ہیں جس کے اندر شب برات کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ تقریباً 10 صحابہ کرام ہیں جن سے روایتیں ہیں جن میں شب برات کی مختلف فضیلتوں کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ متعدد صحابہ کرام ہیں جن سے شب برات کی فضیلت کے تعلق سے احادیث مروی۔ اور گزشتہ ہفتوں میں نے ایک بات آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ حدیث کے تعلق سے محدثین کا جو معیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی حدیث کو قبول نہیں کر لیتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں حدیث کو نقل کرنے والا کون ہے، حدیث کا راوی کون ہے، کس درجے کا ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، اس کے زمانے کے علماء کا اس پر اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ یہ بہت ساری شرائط ہیں محدثین کرام کی حدیث کو لینے میں، اس کو نقل کرنے میں۔ شب برات کے تعلق سے جو روایات ہیں، حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں متعدد احادیث کو نقل فرمایا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، شب برات کے تعلق سے جو فضیلت مروی ہے وہ ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن علماء کا ایک اصول ہے، محدثین کا ایک اصول ہے ضعیف احادیث کے اندر کہ اگر ایک حدیث میں کوئی ایک مضمون بیان کیا گیا اور اسی مضمون کی بہت ساری روایتیں ہیں،
ایک صحابی نے ایک مضمون بیان کیا، دوسرے صحابی کے حوالے سے کوئی دوسری روایت ہے اور اس روایت میں وہی مضمون بیان کیا گیا ہے، تو محدثین لکھتے ہیں کہ اگر متعدد طرق سے، متعدد راستوں سے کوئی ایک مضمون کی متعدد احادیث پہنچ جائے تو پھر وہ ضعیف نہیں رہتی، وہ صحیح حدیث بن جاتی۔ اس لیے شب برات کے تعلق سے بہت ساری روایات ہیں، اگرچہ ان کے ضعف پر علماء کا اتحاد ہے، لیکن متعدد طرق سے چونکہ روایتیں ہیں اور مضمون ایک بیان کیا گیا، اس لیے تمام روایتوں کو جمع کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شب برات کی فضیلت کا کوئی آدمی انکار اگر کرتا ہے تو حدیث پر اس کی گہری نظر نہیں۔ فضیلت ہے کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ وغیرہ کی جو احادیث ہیں، سب سے جو مضمون ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو صریح حدیث ہے اس مضمون میں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور آسمان دنیا پر نزول فرمانے کے بعد تمام بندوں سے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ آگے جو اس کا مضمون ہے فرماتے ہیں کہ اللہ اس رات میں تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ مختلف احادیث میں متعدد لوگوں کو پھر بیان کیا گیا ہے کون کون حضرات ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کا کوئی آدمی اگر فضیلت کا انکار کرتا ہے تو درست نہیں ہے۔ متعدد روایات سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے عبادات کا کرنا یہ ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام بہت ہی انہماک کے ساتھ اس رات میں اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے۔ اگلے دن کا ایک مضمون ہے جس کو بھی بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ نماز ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ کہ شب برات کی فضیلت یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کہیں ثابت نہیں ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کو جھٹلانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث نہیں، متعدد احادیث ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو تفرید کا شکار ہیں، قرآن کریم احادیث مبارکہ پر گہری نظر نہ ہونے کی بنا پر بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک شب برات کی فضیلت ہے۔